الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ اپنی پچھلی بیٹھک میں ہم نے رسائل ابن العربی میں سے کتاب الہو کو پڑھا تھا، تو اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ آج اسی کتاب الہو کا جو اگلا حصہ ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ تاکہ بیان ہو جائے۔ جو لوگ اس کو پیچھے یا پھر پڑھا ہے یا انہوں نے شرکت کی ہے پر اس طرح سے نہیں سمجھ سکے یا نہیں ان کے ذہن میں بھی، تو یہ پچھلا بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کو خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب 233 نمبر صفحے سے اس کتاب کو ہم نے شروع کیا تھا۔ تو اس کتاب کی ابتدا میں شیخ نے پہلے تو ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھا ہے، جس میں کتاب کی ابتدا ہے اور بتایا کہ یہ کتاب جو ہے اہل اشارات و حقائق کے لیے لکھی گئی ہے، جو عدم روابط اور روابط میں آگ کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی ایڈنگ جو ہم نے پڑھی پچھلی دفعہ وہ الہو اور اس کے کنایات کے حوالے سے تھی۔ تو شیخ نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ الہو عادیت کا کنایا ہے، اور اسی لیے خدائی نسب کے بارے میں آیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے۔ پھر ہم نے عادیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ عادیت کیا ہے۔ یہ وہ مطلق ذات ہے جس کا چہرے اپنی آنکھوں سے اور عقول اپنے افکار سے ادراک نہیں کر سکتی، ادراکات کا حاصل تو صورتوں میں ڈلتی بدلتی ذات ہے۔ تو یہ الہو جو ہے یہ عادیت کا کنایا، سب سے پہلی اس کی ہیڈنگ یہ ہم نے پڑھی، جس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا اور تو ویسا ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ تو شیخ نے اس جگہ پہ بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے القا، انتا اور القا، یعنی کہ جو کاف ہے اور جو انتا ہے، یہ دو کنایات ہو نے استعمال کی ہیں۔ ہو خود چھپ گیا ہے ان دو کنایات کے پیچھے۔ تو اس کے بعد شیخ نے کوئی ان کنایات کے والے سے بات کی، جس میں انا کا کنایا، انتا کا کنایا، کاف کا کنایا اور دیگر کا کنایا۔ اس کے بعد جو ہم نے تیسری ہیڈنگ پڑھی تھی پچھلی دفعہ، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الہو کے مطلب بات ذرا آہستہ ہی رکھیں آپ، نہیں وہ اندر بھی چلی جائے گی مائک سے آپ کے۔ تو تیسری جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جی الہو کی موجودات میں جو صلاحیت ہے اور الہو کی اسماء کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ اکبر پھر چند آیات لے کے آئے تھے، جن میں سے ہم نے جو پڑھی تھی کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہوا سے شروع کی اور ہوا سے ختم کی، مطلب یہ پھر اس میں بتایا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ بھی ہو کا ایک مرتبہ، بلکہ اس کو بتایا بھی کہ یہاں پر مرتبہ الوہیت جو ہے وہ ہو کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو باقی اسماء لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، تو ہو کے بعد جو رحمان الرحیم ہے یہ اس کے مرتبے کا بتا رہے ہیں۔ پھر هو الاول والآخر، پھر ہوا کی یہ جو آگے باقی اسماء ہیں یہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ پھر لا الہ الا هو عالم الغیب، ہوا عالم الغیب، وہ غالب، وہ غیب کے عالم کا جاننے والا ہے، یہ بھی ہوا کی ترجمانی ہے۔ پھر هو الملک القدوس السلام، اور یہ باقی اسماء جتنے بھی ان آیات میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد هو اللہ الخالق الباری، تو یہ سارے ہم نے پڑھے تھے، اور اس میں شیخ نے یہ بتایا تھا کہ یہ تمام اسماء جو نہیں ہے یہ ہو کے ترجمان ہے، اور ہو جو ہے وہ اپنی عادیت میں اور اپنی حویت میں ان کے حجاب میں ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ تو یہ دوسری تھی۔ اس کے بعد ہم نے کنایات کے حوالے سے تیسری ہیڈنگ کہہ لیں یا تیسرا موضوع کہہ لیں، تیسرا موضوع پڑھا۔ اس میں کنایات کے حوالے سے شیخ نے بات کی۔ کنایات کے حوالے سے بات کی تو پھر ہو یا باقی کنایات کا ذکر کیا، جن میں سے یا، لام، یا جو ہے انی کا یا لی کا بھی یا، اور اس کے علاوہ ان، اور اس کے علاوہ جناب ہم نے پڑھی تھی انا، اس کے علاوہ نحنو، تو یہ ہیں انتا، نحنو، یا، نی، نا، یہ سارے کنایات ہم نے پڑھے تھے، کا، تا، نی، بالکل۔ تو اس میں شیخ نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح کے قرآن مجید میں اسماء سے زیادہ کنایات آئی ہیں، اور کنایات کا باب جو ہے اسماء سے بھی وسیع ہے۔ اور پھر شیخ نے مختلف کنایات کے حوالے سے بتایا تھا کہ کون سا کنایا جو ہے اس کا کیا مرتبہ ہے ہو سے، اور وہ کون سا کنایا کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی تھوڑی بہت اس کی تفصیل وہیں پر دیکھی تھی۔ تو تیسرا جو موضوع، اس کے اگلا موضوع ہم نے پڑھا تھا پچھلی بیٹھک میں، وہ تھا
ان خلق کے مراتب ان کنایات میں، یعنی کہ جو کنایات ہیں ان میں خلق کے مراتب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، تو اس میں جو ہم نے بات کی تھی 2 کنایات پہ شیخ نے تفصیل سے بات کی تھی، ایک انا کا کنایا اور دوسرا انتا کا کنایا۔ انا کے کنائے پہ بات کی تھی کہ کچھ لوگ انا کے کنائے کو ہو کے کنائے سے بھی بڑا کنایا سمجھتے ہیں، اور کیونکہ اتحاد کے لیے وہ کہتے ہیں میں بھی انا کہہ رہا ہوں وہ بھی انا کہہ رہا ہے، تو مطلب ہے کہ یہ زیادہ بڑا کنایا۔ لیکن شیخ نے کہا تھا کہ یہ نہیں، اور پھر تفصیل سے بتایا بھی تھا نیچے کہ اگر کوئی انا کہے اور بعد میں جب ہوش میں آئے تو تب بھی انا کہے تو پھر تو اس کو معافی مانگنی چاہیے انا سے، اور اس طرح کر کے بات کی۔ پھر دوسرا انتا کا کنایا کے حوالے سے بات کی تھی، جس میں شیخ نے یہ بتایا تھا کہ جی انتا کا کنایا ہے یہ کثیف ترین ہے، اور یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ کو ہے وہ مجسم بنا دیتے ہیں یا کو بت بنا دیتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یا بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، وہ انتا کا کنایا میں پھنس جاتے ہیں آ کے۔ تو یہ ہم نے اس کی بات کی تھی۔ اس کے بعد اور بھی کچھ شیخ نے بتائے تھے کنایات، جس میں سے نحنو کا کنایا، واؤ کا کنایا، نا کا کنایا، اور اس کے علاوہ بھی تھے لیکن اس کی کوئی خاص تفصیل نہیں بتائی، بس ان کا ذکر ہی کیا تھا۔ تو اس کے بعد بس یہ ہم نے پچھلی بیٹھک میں کتاب الوضو کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو آج ہم اس کے بعد جو نہیں ہے اس کو کنٹینیو کریں گے آج سے، نیکسٹ سے۔ اور نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک آج کا ہے وہ ہے جناب ہو کی تکمیل، جس میں ہو کی جو 3 جہتیں ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے، ایک ہا، ہو اور ہی۔ اور شیخ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ جو 3 ہیں اس سے ہی نتیجہ نکلتا ہے، صرف ہو سے کچھ نہیں ہوتا، باقی ساری چیزیں بھی جب ملتی ہیں تو اس کے بعد ہی کائنات تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ جو نہیں ہے آج اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ پہلا اس کا تھوڑا سا ایک تعارف تھا جو پچھلی بیٹھک میں ہم نے پڑھا تھا، کہ اس کو بھی بتا دیا تھا کہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھ لیں اور ذہن میں ان کی چیز آ جائے۔ ہاں جی مولانا صاحب اب بتائیں، اگر آپ پڑھنا ہے تو